اردو زون میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 2009 کا زمانہ تھا جب جنوبی پنجاب کے بہت سے دیہات زیر آب آ گئے۔ شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو اس سیلاب کے بارے میں یاد ہو۔ انہی زیر آب دیہاتوں میں وہ دیہات بھی تھا جہاں فرا کا گھر تھا۔ اس کا گھر بھی اس تند و تیز سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا تھا۔ اس دیہات کے بیشتر مال مویشی، کھیت کھلیان اور بہت سی قیمتی جانوں کو بھی اس سیلاب نے نگل لیا تھا۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیلاب کا جان لیوا ریلا گزرنے سے چند گھنٹے پہلے جو لوگ نشیبی کھیتوں اور بیٹ کی زمینوں سے پکی سڑک پر چڑھائے تھے وہ اپنے مال مویشی بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب سڑک کے دونوں طرف یہ تباہ حال کنبے قسم پرسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس پر ستم کہ خوب دھواں دار بارش برسنے لگی۔ اب ان کی حالت اور بھی ناگفتہ بے ہو گئی۔ بدقسمت فرا نے ایک گوالے کی بیٹی تھی اور اس کا شوہر بھی گوالا تھا۔ اس کی شادی کو 5 برس ہو چکے تھے اور وہ ایک 4 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اسی سیلاب نے اس کی چھوٹی سی جنت کو پانی کی تہہ میں پہنچا دیا تھا۔ اس کے گھر کا کوئی فرد زندہ بچا اور نہ گائے اور بھیڑ بکریاں رہیں۔ شاید فرا کی زندگی ابھی اوپر والی ذات نے لکھ رکھی تھی، تبھی وہ تند پانی میں بہتی ہوئی سڑک کنارے بند کے لیے ڈالے گئے پتھروں میں اٹک گئی۔ کنارے پر موجود ریسکیو والوں کی نظر جب اس پر پڑی تو انہوں نے فوراً اس عورت کی جان بچائی اور یوں اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بتاتی چلوں کہ ہماری اپنی زمین بھی غازی گھاٹ سے آگے دراخمہ نامی گاؤں کی جانب واقع تھی اور خوش قسمتی سے کچھ اندر کی جانب تھی، تبھی سیلاب کی دسترس میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میرے والد چونکہ اپنے علاقے کے خوشحال زمیندار تھے، لہٰذا ان کا بھی فریضہ تھا کہ وہ ملتان روڈ پر پڑے ان بے یار و مددگار سیلاب زدگان کی مدد کو جاتے۔ انہوں نے ملازموں سے کہہ کر اپنی جیپ ٹرک اور ٹرالیاں نکالیں اور سڑک سے کچھ مصیبت زدگان لوگوں کو اپنے گاؤں لے آئے۔ یہ تقریباً 200 افراد تھے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب نے اپنی زمین کا کچھ قطع حکومت کو دے دیا تھا تاکہ اس پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اسکول تعمیر کروائے جا سکیں۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک سرکاری اسکول تو تھا مگر وہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے اکٹھا تھا، رہائشی آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کی دیواریں گری ہوئی تھیں۔ صرف 3 کلاس رومز تھے جو چھت سے محروم تھے۔ یوں وہ اسکول کم اور کھنڈر زیادہ لگتا تھا۔ تیسرا، لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑا رکھی تھیں۔ جو لوگ جانتے بھی ہوں گے آپ کہ عموماً لوگ سرکاری اسکولز کے بارے میں کچھ باتیں کچھ افواہیں اڑا دیتے ہیں، اس لیے کوئی بھی وہاں پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ یہاں کا یہی طریقہ تھا کہ جو زمیندار حضرات اپنے علاقے میں سرکاری اسکول کھلوانے کی خواہش کرتے تھے وہ اپنی زمین سے قطع اراضی حکومت کو عطیہ کر دیتے اور پھر سرکاری خرچے پر حکومت کی منظوری سے اسکول بنا دیے جاتے۔ یوں ہمارے گاؤں میں ہمارے قیام گاہ سے بالکل قریب لڑکیوں اور کچھ فاصلے پر لڑکوں کا اسکول بن گیا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ اسکول میں ان دنوں تعطیلات تھیں، لہٰذا ان تعلیمی اداروں کی خالی عمارتوں میں سیلاب زدگان کو عارضی طور پر ٹھہرا دیا گیا کہ جب تک ان کی آباد کاری کی کوئی صورت نکلتی نہیں۔ اب یہ لوگ ہمارے مہمان تھے، مرد لڑکوں کے اسکول کی عمارت میں جبکہ عورتیں اور بچے ہمارے گھر کے نزدیک لڑکیوں والے اسکول میں ٹھہرائیں گے۔ علاقے کے دیگر معززین اور زمینداروں نے بھی ان کے لیے امدادی سامان اور بستر وغیرہ بھجوا دیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔
روزانہ شام کو میرے والدین اپنے مزاروں کی عورتوں سے بڑے بڑے لوہے کے برتنوں میں شربت بنواتے اور افطاری کے لیے پھل اور کھانے کا انتظام ہمارے گھر کے عقبی صحن میں کیا جاتا تھا۔ پھر یہ سامان دونوں اسکولوں میں پہنچا دیا جاتا کہ جہاں آفت زدہ لوگ قیام پذیر تھے۔ ہمارے گاؤں میں ان سیلاب زدگان کا قیام تقریباً 2 سے 3 ماہ تک رہا۔ اس تمام عرصے میں ان کی ضروریات کا خیال علاقے کے دیگر باحیثیت افراد کی مدد سے میرے والد صاحب نے رکھا۔ چونکہ عورتیں ہمارے گھر کے نزدیک رہ رہی تھیں، ان میں سے جن کو بھی کسی شے کی ضرورت ہوتی وہ ہمارے گھر آ جاتی اور انہی میں فرا بھی تھی، جو پہلی بار ہم سے نہانے کے لیے صابن لینے آئی تھی۔ فرا ایک 26 سالہ معمولی شکل و صورت مگر ایک خوش گفتار عورت تھی، تاہم ان دنوں وہ کافی افسردہ اور ملول تھی۔ ظاہر ہے کہ جس کا گھر بار، شوہر، والدین، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا سیلاب کی نظر ہو جائے، وہ کیوں کر افسردہ اور بجھی بجھی سی نہ ہوگی۔ اس کے غم اور پریشانی کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ وہ بیچاری ہر وقت چہرے پر موت کا سا سکتا اور آنکھوں میں آنسو بھرے نظر آتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے اسے دیکھ کر بے حد تکلیف ہوتی تھی، پھر بھی میرا دل اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتا تھا، جیسے کہ کوئی لبالب بھرا ہوا برتن ذرا سی جنبش سے چھلک جاتا ہے، کچھ ایسے ہی اس کی بھی حالت تھی۔ فرا میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ جب بھی آتی میری امی اسے اپنے پاس بٹھا لیتیں، اس سے باتیں کرتیں، اس کا غم سن کر اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتیں، جبکہ باقی مصیبت زدہ خواتین کو وہ اتنا وقت نہیں دیتی تھیں۔ 2 ماہ گرلز اسکول کی عمارت میں اس کا قیام رہا۔ اس دوران رفتہ رفتہ سیلاب زدگان اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہوتے رہے۔ جوں جوں ان کی بحالی کے اسباب ہوتے گئے، انہوں نے اپنے پرانے ٹھکانوں کو کوچ کیا، بس فرا باقی رہ گئی۔ ہم سبھی جانتے تھے کہ وہ اکیلی ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے، تبھی میری امی اسے ہمارے گھر لے آئیں، کیونکہ اب اسکول کی چھٹیاں اختتام پذیر ہو چکی تھیں اور ہمارے دیہات کی بچیاں اسکول بھی آنے لگی تھیں، لہٰذا اسکول کی عمارت کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ صحن میں چپ چاپ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، میری والدہ نے پوچھا، بیٹی تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار یا جاننے والے پاس پڑوس کے گاؤں یا دیہات میں ہیں تو ہمیں ان کا اتا پتہ بتا دو، ہم پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں، تمہیں ان کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی اور تمہارے عزیزوں کے پاس جانے کی کوئی سبیل بھی نکل آئے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، میرے رشتے کے چچا عظمت خانیوال کے ایک چک میں رہتے ہیں، سنا ہے کہ ادھر سیلاب نہیں آیا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر لیں۔ میری والدہ نے اس چچا جو تھا ان کا نام معلوم کرنے کے بعد سفیان بھائی کو خانیوال کے مذکورہ چک بھیجا۔ یہ چک چھوٹا سا تھا، بھائی کو بہت آسانی سے عظمت کا ٹھکانہ مل گیا۔ وہ شخص بھائی سے خوش اخلاقی سے ملا، بھائی نے واپس آ کر والدہ کو احوال بتایا، وہ خوش ہو گئیں کہ عظمت نے رشتے کی اس بھتیجی یعنی فرا کو رکھنے کی حامی بھر لی تھی اور 2 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ امی نے یہ خوشخبری فرا کو سنائی، مگر وہ اس خبر کو سن کر خوش ہونے کی بجائے افسردہ ہو گئی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر امی نے پوچھا، فرا کیا بات ہے، کیا تم اپنے ان رشتہ داروں کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بی بی جی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں اگر کوئی رشتہ دار ہو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن کیا؟ امی نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، بی بی جی اصل میں میرا رشتہ چچا عظمت کے بیٹے سے بچپن میں طے ہوا تھا اور بدلے میں ان کی بیٹی میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی، مگر ان کی بیٹی نے ہمارے گھر گزارا نہ کیا، وہ اونچے خیالوں کی مالک تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی میں نہ بنتی تھی۔ پھر ایک روز وہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بھابھی اور میرے والدین 2-3 بار اسے لینے بھی گئے، مگر وہ نہ آئی اور نہ چچا عظمت
लोगों ने उसे भेजा, न जाने उसने हमारे खिलाफ चचा को क्या क्या बताकर बदगुमान कर रखा था। बाद में उन लोगों ने खुद ही इसकी तलाक करवाई और यूं मेरा रिश्ता भी वहां से टूट गया। मगर अब मुझे उसी घर में जाकर रहना पड़ेगा जिस घर से मेरे वालिदैन को धुतकार सहना पड़ी थी। मेरी वालिदा कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे और तुम बेवा भी हो चुकी हो। तुम्हारी साबका भाभी की अब किसी और जगह शादी हो गई है। वो सब मामलात अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। अब तो तुम मुसीबत ज़दा हो। तुम्हारे चचा अजमत ये सब जानते हैं, इसी वजह से वो तुम्हें रखने को तैयार हैं और तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब तुम अफसरदा होने की बजाय अपने दिल को उनकी तरफ से साफ रखो और शुक्र करो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई है। वालिदा के एहसास दिलाने पर वो खामोश हो गई। अगले दिन उसके चचा अजमत उसे लेने आ गए क्योंकि अब इसके वही वारिस थे। वो उनके साथ खानेवाल चली गई। जाते वक्त काफ़ी रंजीदा थी। मेरी अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। हम सब भी उसको दुखी देखकर गमगीन हो गए थे। मेरी वालिदा ने फ़रा को तसल्ली दी और उसके चचा को भी हिदायत की कि जब फ़रा उदास हो या हमसे मिलने की ख्वाहिश करे, आप उसको हमारे पास मिलाने के लिए ले आना। यूं फ़रा चली गई और उसके बाद वो कभी हमारे घर ना आई। मेरे भाई सुफियान ने तालीम मुकम्मल कर ली तो वालिद साहब ने उनकी मुलाजमत सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर करवा दी। शुरू में वो छोटे शहरों में फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। बिलाखिर उनका तबादला एक बड़े करीबी शहर में हो गया और साथ ही उनकी तरक्की भी हो गई। सुफियान भाई की मंगनी मेरी चचाजाद शाहाना से हो चुकी थी। अब जब से भाई की मुलाजमत हो गई थी और ख़ास तौर पर तरक्की हो गई थी तो चचा जान मेरे वालिद से बेटी की शादी का तकाजा कर रहे थे, जबकि सुफियान भाई का कहना था कि अभी मेरा शहर में रिहाइश का इंतज़ाम हो जाए तो फिर शादी कर लूँगा। कुछ दिनों उनका ये बहाना चला। बिलाखिर मेरे वालिदैन ने उनकी शादी शाहाना से करवा दी और बहू को अपने पास रख लिया। उन्होंने सुफियान भाई से कहा कि तुम शहर में रिहाइश का बंदोबस्त करो और फिर बीवी को अपने साथ ले जाओ। जिस शहर में भाई का तबादला हुआ था वो हमारे शहर से महज 2 घंटे की मुसाफत पर था। अगर वो चाहते तो रोज़ाना घर आ सकते थे क्योंकि उनके पास गाड़ी भी थी, लेकिन वो कभी हफ्ता और कभी 15 दिन बाद चक्कर लगाते थे। हैरत की बात ये थी कि जब शादी हो गई तो नई नवेली दुल्हन से मिलने भी वो हफ्ता 15 रोज बाद ही आते थे। यकीनन ऐसा मामूल किसी नए शादीशुदा जोड़े के लिए गैर मामूली था। खुदा जाने, मगर कोई बात तो दरमियान में ज़रूर थी जो सुफियान भाई को अपनी दुल्हन से दूर रखे हुए थी। ऐसे मामलात छुपे नहीं रहते, कभी ना कभी खुल ही जाते हैं। सुफियान भाई ने शहर में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रखी थी और इस खबर से शाहाना भाभी, मेरे वालिदैन और हम सभी बेखबर थे। एक रोज़ किसी ने हमारे घर में ये इत्तला दी कि सुफियान ने मुल्तान में एक घर किराए पर लिया हुआ है। उस शख्स ने बस इतना ही बताया था। इस इत्तला पर मेरी वालिदा उनके पीछे पड़ गई कि तुमने मुल्तान में घर ले लिया है तो बीवी को साथ क्यों नहीं ले जाते, जबकि रिहाइश का भी अब कोई मसला नहीं है। सुफियान भाई अब भी टाल मटोल करते रहे तो वालिदा ने उनसे कहा, अगर अब तुम सीधे से शाहाना को साथ लेकर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे वालिद को वहां भेजकर तुम्हारी रिहाइश का पता करवा लूंगी और बहू को लेकर वहां आ जाऊंगी। उन दिनों शाहाना भाभी उम्मीद से थीं। सुफियान भाई ने अम्मी से कहा कि मैं इस वजह से शाहाना को साथ नहीं ले जा रहा कि ऐसे दिनों में इसका आपके पास रहना मुनासिब है, क्योंकि मैं तो सारा दिन मुलाजमत की वजह से घर से बाहर होता हूँ। ये उधर अकेली बोर होगी। थोड़ा अरसा और सब्र कर लें, बच्चे की पैदाइश के बाद मैं उसे साथ ले जाऊंगा। अल्लाह ताला ने भाभी को बेटे की नेमत बख्शी।
تو ہم سب بہت خوش ہوئے۔ ابھی بھابھی اور بچے کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی، لہٰذا 6 ماہ تک والدہ نے شاہانہ بھابھی کو ملتان بھائی کے ساتھ جانے کا نہ کہا کہ پوتا ذرا سا ٹھیک ہو جائے تو ایک ملازمہ کے ہمراہ ان کو ملتان پہنچا دیں گی۔ یوں ہی آج کل کرتے مزید 6 ماہ گزر گئے اور سفیان بھائی کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا۔ آخر ایک روز بھابھی کے والدین آئے اور سفیان بھائی سے کہا کہ اگر ایسی ہی نوکری ہے کہ تم ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو پھر نوکری چھوڑ دو۔ ایسی ملازمت بھلا کس کام کی کہ جس کی وجہ سے تمہارے اہل خانہ تم سے دور رہے اور تمہاری جدائی کا دکھ سہتے رہیں۔ جب اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو تمہیں ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ جب چچا جان نے سفیان بھائی کو سخت لہجے میں یہ الفاظ کہے تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ اسی ہفتے شاہانہ اور اپنے لختے جگر کو ملتان لے جائیں گے۔ اب انہیں اپنے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ انہوں نے پہلی بیوی سے کہا کہ تم میرے حالات جانتی ہو اور کافی سمجھدار ہو، تم یہ بھی جانتی ہو کہ شاہانہ میری چچا زاد ہے اور بچپن سے منگیتر ہے، اور میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، جبکہ میرے گھر والے بچپن سے میری شادی صرف میرے چچا زاد سے ہی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے خاندانی دباؤ میں آ کر اس سے شادی کرنا پڑی۔ اب ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، میں اس کو اپنے والدین کے گھر ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ میرے ساس سسر اب اس بات پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے اس کو بھی یہاں لانا ہی پڑے گا۔ بھائی کی دوسری بیوی کو بھائی پہلے بھی اپنی مجبوریاں بتا چکے تھے۔ وہ پوچھنے لگی لیکن آپ کیسے اسے یہاں لا سکتے ہیں؟ بھائی کہنے لگے کہ ابھی تم کچھ دیر میری خاطر صبر سے گزارا کرو، میں اپنی دوسری بیوی کو تمہارے بارے میں یہ باور نہیں کراؤں گا کہ میں تم سے شادی کر چکا ہوں، کیونکہ ابھی تک میں نے اپنی شادی کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن اب یہ راز زیادہ دیر راز نہیں رہنے والا۔ پلیز تم ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ بھائی کی یہ پہلی زوجہ کافی سمجھدار اور باشعور تھیں، جبکہ شاہانہ بھابھی کچھ لاابالی سی تھیں۔ پہلی والی نے سوچا کہ دوسری بیوی نہ صرف بچپن کی منگیتر ہے بلکہ اس کی پشت پر اس کا اور سفیان کا سارا خاندان موجود ہے۔ اگر اس عورت کو مٹھی میں نہ لیا تو ان کا خاندانی نظام اس کو طلاق کے زہر کا کڑوا پیالہ پینے پر مجبور کر دے گا۔ تبھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شاہانہ کو میرے پاس لے آئیے، میں اس کو راضی کر لوں گی اور دیکھیے گا اسے ایسا شیشے میں اتاروں گی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے کی بجائے مجھے برداشت کر لے گی۔ سفیان بھائی حیرانگی سے پوچھنے لگے مگر کیسے؟ تو وہ کہنے لگی یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور بغیر خوف کے اس کو یہاں لے آئیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ آپ کی منگیتر موجود ہے جو کہ ہمارے خاندان سے اور کافی جائیداد کی مالک بھی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی دن سے اس بات کو دل میں بٹھا رکھا تھا کہ یقیناً آپ نے ایک نہ ایک دن مجھ سے شادی کرنے کے بعد مجبوری میں شاہانہ سے بھی شادی کرنا ہی تھی۔ اس حقیقت کو میں نے اپنے ذہن میں رکھ کر آپ سے شادی کی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ ہونا ہی ہے۔ اس وجہ سے مجھے شاہانہ کے یہاں آنے اور رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اس کو دلی تکلیف سے بچانا اور سمجھانا اب ہم دونوں کا کام ہے کہ وہ مجھے سوتن نہ صحیح بطور ایک خدمتگار کے ہی قبول کر لے۔ بھائی اپنی اتنی حوصلہ مند بیوی کو دیکھ کر مسکرا دیے اور محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری جگہ جو میرے دل میں ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اب سفیان بھائی شاہانہ کو اپنے ساتھ ملتان لے آئے، مگر گھر لے جانے کی بجائے ایک ہوٹل میں لے گئے اور 2 دن وہاں ہی ٹھہرایا۔ ان کو یہی بتایا گیا کہ گھر کی صفائی ستھرائی کروانی تھی، گھر 1-2 روز میں صاف ہو جائے گا تو تمہیں لے جاؤں گا۔ اسی دوران ہوٹل میں ان کی پہلی بیوی نے شاہانہ کو فون کیا، بغیر اپنا تعارف کروائے کہا کہ میں گھر کی صفائی
کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے رہنے کے قابل ہو جائے اور بچہ بھی صاف ستھرے ماحول میں آئے۔ غرض اس قدر میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس نے 2 دن میں ہی شاہانہ بھابھی کو خود سے مانوس کر لیا۔ شاہانہ کو یہی تاثر دیا کہ اس کے شوہر نے گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے۔ اپنا نام بھی اللہ رکھی بتایا، حالانکہ یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ شاہانہ ایک صاف ستھرے ذہن، سادہ سی دل لڑکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ پہلی بار بھائی کے ساتھ یوں گھر سے باہر آئی تھی۔ وہ اس کے ذہن میں شوہر کے متعلق کوئی غلط سوچ نہ آئی کہ وہ اس کا بچپن سے منگیتر ہی نہیں تایازاد بھی تھا، اور اس کی شرافت پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس نے اللہ رکھی کی بات کو بھی معمول کی بات گردانا، کیونکہ ہمارے زمیندارانہ ماحول میں گھر کے تمام کام اسی طرح دوسری خواتین کے سپرد ہوتے ہیں، اور گھر کی مالکن اور بہو بیٹیاں یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتی۔ ادھر سفیان بھائی جو شاہانہ کو گھر لے جانے سے خوف زدہ تھے، ان کا خوف پہلی بیوی کی طرف سے دور ہو گیا۔ انہوں نے سوچا، واقعی وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک اس قدر عقل مند اور عظیم عورت ملی ہے جس نے میری مجبوری کو سمجھ لیا ہے اور کوئی اڑچن ڈالنے کی بجائے مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہے، ورنہ آج کل کے دور کی کوئی بھی عورت اپنی محبت میں شراکت اور سوتن کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ 4 دن ہوٹل میں رہتے گزرے۔ بھائی کو پہلی بیوی نے فون کیا کہ اب آپ گھر آ جائیں، بچی اور میں آپ کے لیے اداس ہیں، شاہانہ کو بھی لے آئیں، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کب تک ہوٹل میں رہو گے؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ شاہانہ کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھوں گی اور عزت دوں گی، اس قدر پیار دوں گی کہ وہ خوش ہو جائے گی۔ ان دنوں شاہانہ بھابھی دوبارہ امید سے تھیں، وہ بھی زیادہ دن ہوٹل میں قیام نہیں کر سکتی تھیں۔ شوہر سے کہا کہ صفائی ہوئی ہے یا نہیں، تم مجھے بس گھر لے چلو، یہاں میرا جی گھبراتا ہے۔ سفیان بھائی جی کڑا کر کے بولے، اچھا پھر چلو، وہاں اللہ رکھی تو ہے تمہارے اور ارتضیٰ کی دیکھ بھال کو، کھانا بھی وہی پکاتی ہے، تم فکر نہ کرو، تمہیں اپنے گھر میں بہت آرام ملے گا۔ شاہانہ نے خوشی خوشی بیگ میں کپڑے ڈال لیے اور گھر چلنے کو تیار ہو گئی۔ اللہ رکھی کو شدت سے اپنی سوتن اور شوہر کی آمد کا انتظار تھا۔ جو ہی بیل ہوئی اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اس وقت شاہانہ کو اپنی طبیعت کے باعث کار میں بیٹھنے سے متلی ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے والی کے چہرے پر بھی نظر نہ ڈالی اور دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ گاڑی کی ڈگی سے اللہ رکھی نے ایک ملازم سے سامان نکلوایا۔ اس نے شاہانہ کے بیٹے کو ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلایا اور سلا دیا۔ 2 گھنٹے تک شاہانہ بستر پر بے سدھ پڑی رہی۔ جب حواس بحال ہوئے تو اللہ رکھی نے کھانا لا کر سامنے رکھا۔ اس پر شاہانہ بھابھی بولی، کھانا میرے سامنے سے اٹھا لو، مجھے اس کی خوشبو سے متلی ہو رہی ہے، صرف دودھ اور ڈبہ روٹی کے 2 سلائس یا پھر چند بسکٹ لا دو، اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتی۔ شاہانہ نے غالباً اس لڑکی کو اپنے سرتاج کی ایک ادنا ملازمہ سمجھا کہ اس نے خلیہ بھی ایسا بنا لیا تھا، اور یہ بھی نہ پوچھا کہ تم ہو کون۔ 2-3 دن اللہ رکھی اس کی خدمت اور اس کے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ گھر کو سنبھالنا تو اس کا ہی فریضہ تھا، شوہر کو وقت پر تیاری میں مدد دینا اور ناشتہ دینا بھی حسب معمول تھا۔ 1 ہفتے میں اپنے حسن اخلاق سے اس عورت نے شاہانہ کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی۔ شاہانہ بھابھی ایک روز اس سے کہنے لگی کہ تم کتنی اچھی ہو، میرے لیے تو تم نے جیسے بڑی بہن کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ رکھی کہنے لگی، کیوں نہیں، ہم بہنوں کی طرح ہی تو ہیں۔ ایک روز جب بھائی گھر نہیں تھے تو شاہانہ بھابھی نے بتایا کہ مجھے
پیٹ میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ رکھی نے سفیان بھائی کو فون کیا مگر ان کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ شاہانہ بھابی سے کہنے لگی، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ شاہانہ بھابی کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، رفتہ رفتہ طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ ایک روز اللہ رکھی کہنے لگی، اچھا آج ہم دونوں بازار چلتے ہیں، میں آپ کو یہاں کا بازار دکھاؤں گی، بہت پرسکون اور عمدہ جگہ ہے۔ آپ کو کچھ شاپنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جی خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاہانہ بھابی فوراً تیار ہو گئیں۔ یہ چھٹی کا دن تھا، سفیان بھائی گھر پر تھے، وہ بھی خواتین کے کہنے پر ساتھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ دراصل اب حقیقت شاہانہ کو بتانی تھی اور اس کی رنجیدگی کا سامنا تحمل سے کرنے کے لیے دونوں نے پہلے سے ٹھان لی تھی۔ سفیان بھائی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور بازار لے گئے۔ شاہانہ بھابی کو خوب شاپنگ کرائی۔ اللہ رکھی پھر انہیں ایک چوڑیوں کی دکان پر لے گئی اور کہا، آؤ ہم دونوں چوڑیاں پہنتے ہیں اور مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارا سہاگ سلامت رکھے۔ ان الفاظ کو سن کر بھی شاہانہ بھابی کے کان کھڑے نہیں ہوئے۔ دونوں نے اپنی اپنی کلائیوں میں کانچ کی من پسند چوڑیاں پہن لی۔ گھر آ کر انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس پختہ عمر معمولی شکل و صورت والی عورت جس نے شاہانہ کا دل مول لیا تھا نے کہنا شروع کیا، دیکھو میری بہن جو قسمت میں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں لاوارث تھی، کسی رشتہ دار کے گھر پناہ لینے گئی تو چند دنوں بعد ہی انہوں نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا اور پھر ایک دن مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں کسی نے مجھے یہاں دارالامان پہنچا دیا جس کے انچارج تمہارے شوہر تھے۔ یہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، جب سیلاب آیا تھا تو انہی لوگوں نے ہمیں پناہ دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ہمدردی کی اور پھر تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا۔ ان کے دل میں نیکی آ گئی اور انہوں نے مجھے در بدر بھٹکنے سے بچانے کے لیے نکاح کر لیا۔ دراصل میں آپ کی سوتن ہوں، مگر مجھے سوتن مت سمجھنا بلکہ اپنا ہمدرد اور دوست سمجھنا۔ اب افسوس نہ کرو، آؤ مل جل کر زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپس میں حسد کرنے کی بجائے پیار اور محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تم بھی امید سے ہو اور میں بھی ایک بچی کی ماں بن چکی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان بچوں کا رشتہ بھی ہے، اس لیے کہ تم شوہر کو چھوڑ سکتی ہو اور نہ میں۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی تمہارا بھی، کیونکہ سفیان بھائی اب وہ خوبصورت سا گھر جو ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا خرید چکے تھے۔ اللہ رکھی شاہانہ بھابی سے کہنے لگی، دیکھو اب ہم دونوں نے ہی سمجھوتا کرنا ہے، یہ ایک رات میرے کمرے میں رہیں گے اور ایک رات تمہارے کمرے میں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات مانو گی کیونکہ تم ایک خاندانی عورت ہو، اور چاہے حالات جو ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ شوہر سے ہر حال میں نباہ کرتے ہیں اور طلاق کا لفظ بھی لبوں پر نہیں لاتے۔ خدا جانے کیسے، مگر شاہانہ جیسی لاابالی سی لڑکی نے اس وقت خاموشی اور تحمل سے اس عورت کی باتیں سنی۔ واقعی اس نے اس وقت ایک خاندانی عورت ہونے کا ثبوت دیا، مگر اس نے دل سے اس عورت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اس نے صبر سے آنسو پی لیے۔ اگر روتی یا واویلا کرتی تو بھی یہاں کون تھا اس کے آنسو پونچھنے والا؟ وہ اس وقت سوتن کے گھر میں تھی جس نے اب تک اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ شاہانہ اس کمرے میں چلی گئی جو اس کا بیڈ روم بنا دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی، حتیٰ کہ شوہر کو بھی اپنے کمرے میں برداشت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے بھائی سے کہا، بہتر ہے کہ تم میرے پاس مت آؤ۔ اللہ رکھی کہنے لگی، آج آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور شاہانہ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے بھائی کا بازو تھام لیا۔
अपने कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे का जब दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ शाहाना भाभी के कानों में गई, उनके अंदर की गम से निढाल औरत एक बिखरी हुई शेरनी की मानिंद जाग उठी। कुछ देर अपने बेड पर बैठी वो रोती रहीं और फिर खुद पर काबू ना रख सकीं। कितनी देर वो इस दोगली औरत की चिकनी चुपड़ी बातों को बर्दाश्त करती रही थी। इसकी मीठी छुरी ऐसी ज़बान के बायस अपने शौहर से शिकवा भी ना कर सकी थी। शाहाना भाभी ना तो चालाक थीं और ना ही चालबाज थीं, सीधी लाइन की मालिक थीं। ऐसी लड़कियां या तो रो रो कर अपना सर फोड़ लेती हैं या फिर फरीके मुखालिफ पर हमला कर देती हैं। मगर यहाँ तो ऐसी पॉलिसी अपनाई गई थी कि वो इखलाक की रेशमी डोरियों में फंस कर चिल्ला भी नहीं सकती थी। हालांकि उनका बुरी तरह दम घुट रहा था जब उनके नज़दीक इस ढेर उम्र जाहिल सी औरत ने उनकी नज़रों के सामने उसके शौहर को कैद कर लिया तो वो ज़ब्त न कर सकी, फूट फूट कर रोने लगी। और फिर इसने गम गुस्से से शीशे का गिलास सोतन के दरवाजे पर मारना शुरू कर दिए। कांच के टुकड़े चूर चूर होकर फर्श पर बिखर गए। उन्होंने अपनी चूड़ियाँ कलाइयों में ही तोड़ दी। इसके साथ ही वो हिस्ट्रियाई कैफियत में चीखने चिल्लाने लगी, बाहर निकलो और मुझे अभी और इसी वक्त गांव पहुंचाओ। सुफियान, मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। उनकी चीखों पुकार सुनकर बिलाखर भाई ने दरवाज़ा खोल दिया और शाहाना भाभी को संभालने की कोशिश की। कांच की चूड़ियाँ उनकी कलाइयों में चुभने से उनसे खून टपक रहा था। अब अल्लाह रखी ने भी ज़बान खोली। देखो शाहाना, इंसाफ की बात तो ये है कि उन्होंने पहली शादी मुझसे की थी और तुम बाद में आई हो। तुम मुझ पर सौतन बनी हो, मैं तुम पर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें प्यार से रखा और कोई ऐसी बात मुँह से नहीं निकाली कि कभी तुम्हारा दिल दुखा हो। तुम्हारी एक मुलाज़मा की तरह खिदमत की और तुम ये क्या कर रही हो? ये गांव तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम्हारे होते हैं, यहाँ होते हैं तो मेरे होते हैं, मगर मैंने अपने घर में रहते हुए इनको तुम्हारे हवाले किया था। अब और कैसा हुस्न सुलूक तुम्हें मुझसे चाहिए? उन्होंने मुझसे निकाह किया है तो अब जाहिर सी बात है मैं इनकी बीवी हूँ और ये मेरी बच्ची के बाप हैं और ये मेरे पास भी रहेंगे ना, और तुम भी इनकी बीवी हो और यकीनन ये तुम्हारे पास भी रहेंगे। ऐसा उधम मचाओगी तो फिर कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी? शाहाना को उस वक्त जलाल आ गया। वो कोई बात ना सुन पा रही थी। उसने अपने पाँव से जूती उतार ली और सौतन को जड़ने को लपकी। तभी भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्ला कर कहने लगे, क्या हो गया तुम्हें शाहाना? अपने आपे में रहो, नहीं तो चलो अभी और इसी वक्त गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ आता हूँ। शायद तुम दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। पहली बीवी से कहा कि दरवाज़ा बंद कर लो, मैं इस मसले को निपटा कर आ जाऊँगा। चलते चलते भाभी शाहाना ने कहा, अल्लाह रखी, बेहतर है कुछ खाकर मर जाओ वरना तलाक करा दूंगी। भाई बीवी और बेटे को लेकर घर आ गए। शाहाना भाभी यकीनन सारे रास्ते ज़ारो कतार रोती आई थीं क्योंकि उनकी आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने घर आकर अम्मी को सारा मामला बताया। अम्मी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि मैं इस मामले को देख लूँगी, तुम ज़रा सब्र तो करो, मुझे हालात मालूम कर लेने दो। गर्ज बड़ी मुश्किल से उस रात हमने भाभी को संभाला था। अगले 15 दिन तक घर में झगड़ा चलता रहा और सुफियान भाई मुल्तान ना जा सके। उन्होंने दफ्तर फ़ोन करके छुट्टी ले ली। शाहाना भाभी इन दिनों को उनको जाने ही ना देती थी। जब जाने का नाम लेते वो रोने और गश खाने लगती। उन्होंने अपने वालिद को भी बुला लिया था। गर्ज अजब सूरत हाल थी हमारे घरों में। सब ही हैरान थे कि शाहाना जैसी हसीन कमसिन नाजुक मंगेतर के होते हुए क्यों कर एक पुख्ता सन मामूली शक्ल सूरत की अनपढ़ औरत ने सुफियान भाई जैसे मालदार ऑफिसर के दिल में डाका डाल दिया था।
میرے والدین، بھابھی کے والدین سب بھائی کو زور دے رہے تھے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ شاہانہ بھابھی کا یہی کہنا تھا کہ یا تو سفیان اس عورت کو طلاق دے، اگر نہیں دے سکتا تو مجھے طلاق دے دے، کیونکہ میں سوتن کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ ابھی یہ معاملہ شور و غوغا کا شکار تھا کہ ملتان سے بھائی جان کو کسی پڑوسی نے فون پر اطلاع دی کہ تمہاری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی پہنچو۔ بھائی جان فوراً ملتان روانہ ہو گئے اور والدہ بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ ہو لیں کہ بھائی کی ایک بچی بھی تھی۔ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بچی پڑوس میں ہے اور ان کی بیوی کو ہمسایوں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ امی اور سفیان بھائی فوراً ہسپتال پہنچے۔ اللہ رکھی بے ہوش تھی، حالت خطرے میں تھی کیونکہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی اور کئی گھنٹے وہ یوں ہی بے آسرا گھر پر پڑی رہیں۔ افسوس کہ ہسپتال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور 3 برس کی کمسن بچی کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ فرا تھی۔ سیلاب نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ افسوس کہ وہ در بدر دھکے کھانے کے بعد، ایک سہارا پا لینے کے بعد بھی اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ بھائی کی بچی کو امی نے اور بعد میں بھابھی شاہانہ نے ہی پروان چڑھایا اور اب وہ 9 سال کی ہو چکی ہے اور ہم اسے بھائی کے باقی سب بچوں سے زیادہ محبت دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔